الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، تربیت اولاد اس عنوان کے تحت باتیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی 6ویں نشست ہے۔ آج کے درس میں جو باتیں بیان ہوں گی ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اولاد میں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اولاد میں عدل و انصاف کرنا چاہیے، چنانچہ ہر ایک کو ایک جیسی چیزیں لے کر دی جائیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو تو اچھی چیز لے کر دیں اور کسی کو اس سے کمتر، اور نہ ہی ایسا کہ کسی کو تو لے کر دیں اور کسی کو محروم کر دیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال دینا چاہا تو میری والدہ نے کہا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بناتے میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ میرے والد مجھے اپنے ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی پوری اولاد کو اس طرح مال دینا چاہتے ہو یا صرف اسے ہی دے رہے ہو؟ تو میرے والد نے کہا، صرف اسے ہی دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 2650 پر اور امام مسلم نے 1623 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح اولاد کو گالی گلوچ، فحش گوئی اور بیہودہ گفتگو کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ یہ والدین کا ہی کام ہے، ماں باپ کا ہی کام ہے، انہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو اچھے اخلاق سکھلائیں، اور وہ گالی دیتے ہیں تو انہیں منع کریں، یا بیہودہ باتیں فحش گوئی کرتے ہیں تو اس سے ان کو روکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من الکبائر شتم الرجل والدیہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، متفق علیہ۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ اپنے والدین کو گالیاں دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے والدین کو کوئی گالیاں دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض روایتوں میں صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں، اگر کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دے گا، پلٹ کر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا کہ گالی دینے والا وہی ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ اور یہاں آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ شتم الرجل والدیہ، اپنے والدین کو ایک شخص گالی دی، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، ایک شخص جو ہے کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ شخص پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا گالی دینے والا یہی ہوا۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یا اس کی ماں کو گالی دیا اور پلٹ کر ماں کو اس کے وہ گالی دیتا ہے، تو یہی ہے جو اپنے والدین کو گالی دینے کا، دلانے کا باعث بنا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہم کو اور آپ کو نہیں سکھلانی چاہیے۔ گویا کسی کے ماں باپ کو گالیاں دینا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کے مترادف ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، بڑے گناہوں میں ہے۔ اور اسی طرح باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ماں کی فرما برداری کرنے اور اس سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو سکھائے کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ کیسے پیش آئے۔
اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اخلاق کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے۔ یہ ایک باپ کا کام ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم دے، اور اسی طرح والدہ کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ والد کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی۔ ماں کا حق بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی ماں جو ہے حملت امہ وہن علی وہن، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں۔ اور ہر دونوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اکرام کرے، انہیں جھڑکی نہ دے، ان سے اونچی بات میں بات نہ کرے۔ یہ تمام چیزیں اس سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں اطاعت والدین اور ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ لہذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو والدین کی اطاعت کے بارے میں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، والدہ جو ہے، ماں جو ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی ان کی خدمت، ان کا ادب بجا لانا، ان سے اخلاق سے پیش آنا، ان کی عزت و توقیر کرنا، یہ ساری دراصل دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اس طرح اولاد کو صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین کریں اور انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنا جسم، اپنا لباس اور اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں، کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ یہ تمام باتیں بچپن سے ہی ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سکھلائیں، کیونکہ ہمارا دین صفائی ستھرائی والا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، یہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو والدین کو چاہیے خود سیکھیں اور پھر اسی کے مطابق اپنے بچوں کو سکھلائیں، ان کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، بالخصوص اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو یا دیگر جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو یہ تعلیم ہم دیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے بچے ایسے بچے بنیں گے کہ معاشرے کے اندر لوگ سمجھ سکیں گے کہ ان کے والدین نے ان کو اچھی تعلیم دی ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔